ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان کا ذکر اتنی تفصیل سے نہیں سنا. میں نے پہلے مختصر سے ان کے نام پڑھے تھے, مختصر سے ان کا کارنامہ پڑھا تھا, پھر جب اور کتابیں کھنگالی یقین مانے میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اب تک ان جانثاروں کا, ان مجاہدوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا. دو بھائی ہیں, یہ تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے بھی نہ سنا ہوگا, لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ میں سے 99% نے یہ یقینی بتا رہا ہوں کہ نہیں سنا ہوگا. دو بھائی, سعد ابن حرس, ابو الحتوف ابن حرس, دو بھائی, عجیب و غریب واقعہ ان کی. دونوں بھائی, سگے بھائی, جانتے ہیں صفین میں مولا کے لشکر میں مولا کے ہم رکاب, مولا کے ساتھ جوان تھے اس صفین میں, ہیں پرخلوص مگر جذباتی بہت ہیں, جذباتی بہت. صفین میں موقع آیا, ایک موقع کہ جب قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا ہے نا, آیا نا, نقشہ پلٹ گیا کیونکہ سازش ناصر موجود تھے. 20,000 سپاہی اشعث بن قیس کی سرداری میں امام کے خیمے کے گرد, اور یہ دونوں بھائی آگے آگے مولا کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے. مولا فرما رہے کہ میں قرآن ناطق ہوں بھائی, میں قرآن ناطق ہوں, میری مانو. نہیں, وہ اشعث بن قیس اتنا بھر چکا تھا سب کو کہ وہ سب جناب کا آپس میں تلوار چل جائے گی, یہ انہیں میں شامل کہ آپس میں تلوار چلے گی. اگر آپ نے جنگ کا حکم واپس نہیں لیا, اب مجھے بتائیے, مولا سامنے تھے, مولا موجود تھے, لوگ بگڑے کہ نہیں بگڑے, عقیدہ بگڑا کہ نہیں بگڑا, عقیدہ ہی بگڑ گیا نا. امام کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو, وہ کہہ رہا نہیں قرآن سے کیسے لڑیں. تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جب مولا کے سامنے مولا کی نہیں مانی, میری کہاں سے مانیں گے. یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. کیا مجھے بتائیے, آپ غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں لیکن عقیدہ کتنا مضبوط ہے. کوئی آپ کو علی سے ہٹا سکتا ہے؟ نہیں ہٹا سکتا نا. لیکن بتائیے مولا سامنے, مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو, نہیں کہہ رہے قرآن کے خلاف کیسے لڑیں. اب اشعث بن قیس جیسے لوگوں نے گڑبڑ کر دی نا. کیسی گڑبڑ کی کہ مولا کے سامنے معاذ اللہ مولا کو غلط کہہ رہے ہیں, کہہ رہے یہ صحیح ہے نہیں لڑیں گے. تو جب مولا کے سامنے عقیدے کا یہ عالم تھا لوگوں کے, چھوڑ دیا مولا کو. ان دونوں بھائیوں نے خوارج میں چلے گئے. یہدی من یشاء و یضل من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ. دیکھیے مولا کے ساتھ تھے, چھوڑ دیا مولا کو, غصے میں خوارج میں شامل ہو گئے, فکری طور پہ خارجی ہو گئے تھے. فکری طور پہ جنگ میں نہیں تھے, نہروان میں. اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہروان میں مولا کے خلاف تھے. نہیں, نہروان میں مولا کے خلاف نہیں تھے, مگر ذہنی طور پہ خارجی ہو چکے تھے. تو جب جناب سید الشہداء کا کربلا میں آمد ہوئی تو یہ امام حسین سے لڑنے کے لیے آئے. عمر سعد کے لشکر میں خود شامل ہوئے کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے, اس سے لڑنا ہے, اسے جنگ کرنی ہے. کیوں؟ معاذ اللہ پروپیگنڈا کیا تھا, بے دین ہے. یہی تھا نا پروپیگنڈا. کیا تھا پروپیگنڈا؟ بے دین ہے. بے دینوں نے دینداروں کے لیے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. بس جناب یہ دونوں کے دونوں شامل ہو گئے پسر سعد کے لشکر میں, کیونکہ وہ تو یہی ہے نا کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے معاذ اللہ ہے. اور اب بھی تو ماشاءاللہ ثابت کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ دنیا میں کہ نماز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور نیچے پبلک نعرے لگا رہی ہے. وہاں وہ الزام لگا رہے ہیں, شامیوں کو جمع کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا کر کے بے نمازیوں کی جماعت ہے, بے نمازیوں کی جماعت. اور آج کچھ بدبخت بیٹھ کر خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا نماز سے کوئی تعلق, نہ ضرورت ہے ہمیں, نہ ہمارا کوئی تعلق. اب اندازہ کر لو کہ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, یہ کس کے پروپیگنڈے کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. یہ ہمارے دوست نہیں, یہ ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں, یہ ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. لہذا یہ دونوں کیوں آئے کہ معاذ اللہ بے نمازیوں کی جماعت ہے, بے دینوں کی جماعت ہے, ہمیں لڑنا ہے. پروپیگنڈا ایسا ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں نا پروپیگنڈا کیا کرتا ہے. 5 یا 6 محرم کو شامل ہو گئے لشکر میں, اور دونوں بڑے جنگجو ہیں, اتنی جنگیں لڑی ہوئی ہیں. خوش ہو گیا وہ لشکر بھی کہ چلو بھائی ان کا بھی اضافہ ہو گیا, دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ آ گئے. لیکن جب یہ یہاں پہنچے تو اب حیران کہ بھائی ادھر کے لشکر کا حال کچھ ہے, ادھر کے لشکر کا حال کچھ ہے. وہاں نمازیں, مناجات, قرآن, حسین کی جماعت الگ نظر آتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ حسین کی جماعت پہچانی جا رہی ہے. کہہ رہی ہے ہمیں تو کچھ کہا گیا, ہمیں تو کہا گیا کہ بے دین ہے, خبردار جانا نہیں, عقیدہ خراب ہو جائے گا.
کس کی مجلس میں چلے گئے تمہارا تو عقیدہ ہی ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ مانے نہ مانے ایسے ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا؟ اب وہ جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دین تو ادھر ہے, قرآن کی تلاوت ہے, پھر میں سے ایک ایک نکل کے خطاب کر رہا ہے. ابھی دیوتین کا بھی ذکر کروں گا کس نے کیا کیا کہا. حسین کے لشکر سے نکل کے اب یہ دونوں پریشان کہ بھائی یہ تو مسئلہ کچھ اور ہے. اس لشکر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں, مناجات کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی جماعت. اور پھر اتنے کم اور اتنے مطمئن, کوئی پریشانی نہیں. دونوں دگرگوں ہونا شروع ہوئے کہ بھائی یہ مسئلہ تو کچھ اور ہے, حسین کچھ اور ہے, ہمیں کچھ اور بتایا گیا ہے. حیران ہے خطبے سن سن کے. آپ جانتے ہیں نا جناب سید الشہداء ہر روز جتنے دن کربلا میں رہے آتے تھے سامنے اس لشکر کے خطاب کرتے تھے. مانے نہ مانے, حسین کو اس کی کیا پرواہ ہے, نہ مانے, لیکن سنتے تھے. پھر آپس میں بات بھی کرتے تھے کہ مسئلہ کچھ اور ہے, تھوڑا پیچھے رہو پیچھے رہو. تو عاشور کو جب جنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں بھائی تھوڑا پیچھے رہے. کیا مطلب؟ کسی کو قتل کرنے میں شریک نہیں ہوئے, یہ پیچھے رہتے تھے, دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک ایک نکلتا ہے اور کیسی رجس پڑتا ہے, کیسا لڑتا ہے. یہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو بے دین سمجھے تھے, سارا دین تو ادھر ہے. اتنے مختصر سے لوگ کیسے لڑ رہے ہیں, کیسی لڑائی کر رہے ہیں, کیسی جنگ کر رہے ہیں, اور کیسے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. ہوا کیا کہ جب جناب سید الشہداء کو گرا دیا, اس سے پہلے امام کا استغاثہ یاد ہے نا, امام نے استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. یہ سن کر ان کی دیگر گنی قلب کی اور بڑھ گئی. قلبی کیفیت, ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ رسول کا نواسہ ہے. اب بعض میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد, بعض میں ہے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے, یہ دونوں اپنے لشکر سے نکل آئے, کیونکہ ان کے کانوں میں بیویوں بچوں کی آہو بکا کی آوازیں آنے لگی, سیدانیوں کی آوازیں. اور اس سے لگتا ہے کہ شہادت کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ شہادت کے بعد بیبیاں روتی ہوئی چادریں تھیں اس وقت تک سروں پہ, خیموں سے باہر نکلی تھی نا, ذوالجناح کے گرد حلقہ کے, بس غیرت مند تھے, غیرت مند تھے. دونوں باہر نکل آئے, اپنے لشکر کے سامنے آ گئے, خبردار رکو رکو, کیا کرتے ہو تم. ھذا الحسین ابن بنت نبینا محمد, یہ حسین ہے ہمارے رسول محمد کی بیٹی کا بیٹا, یہ رسول ہے. وَنَرْجُو شَفَاعَةَ جَدَّهُ یوم القیامہ, اور اسی کے نانا سے ہم سب امیدیں رکھے میں قیامت کے دن شفاعت کی. وَنَرْجُو شَفَاعَةَ جَدَّهُ یوم القیامہ, قیامت کے دن اسی سے تو ہمیں امیدیں ہیں, اس کے نانا سے کہ ہماری شفاعت کرے گا. فَكَيْفَ نُقَاتِلُهُ, بس کیسے ہم اس سے لڑیں, کیوں اس کو قتل کریں. وَنَرَاهُ, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں, لا ناصر لہو ولا معین لہو, کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا معین و یاور نہیں. کیا کرے ہو تم لوگ. سپاہیوں نے کہا تم دونوں کو کیا ہوا, کیا ہوا, یہ رسول زادیاں نہیں ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں نہیں ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ جناب ان دونوں کو ہٹاؤ, یہ ڈھال بن گئے, رک گئے, کہ خبردار خیموں پہ حملہ مت کرنا, اندر بیویاں ہیں رسول زادیاں, ان پہ حملہ مت کرنا, ان پہ حملہ مت کرنا. لیکن جب وہ نہیں رکے تو انہی نے نعرہ لگایا, آدھا نعرہ وہی خوارج والا, لا حکم الا للہ. یہ کس کا نعرہ تھا, ہے آیت قرآن کی, لیکن نعرہ تھا خوارج کا, ان الحکم الا للہ, لا حکم الا للہ, حکم نہیں ہے اللہ کے. لیکن یہاں پر انہی نے نعرے کو بڑھایا, لا حکم الا للہ ولا طاعت لمن عصاہ, اور جو گناہ کرے, معصیت کرے, اس کی اطاعت کبھی نہیں ہو سکتی. اور تم گناہ کر رہے ہو, تم معصیت کر رہے ہو, تمہاری اطاعت ہم پر لازم نہیں. دونوں بھائیوں نے حملہ کر دیا عمر سعد کے لشکر پہ, حملہ کیا, لڑتے لڑتے شہید ہوئے. اب آپ نے دیکھا کہ بیچ کا سفر چھوڑ دیجئے, میں ایک جملے میں پوری کہانی بتاؤں کہ مولا سے چلے مولا تک آئے. پہلے کس کے لشکر میں تھے, علی کے تھے نا. تو ایسے کم لوگ ہیں کہ مولا سے چلے اور مولا تک پہنچ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ برا بھلا نہ کہا کرو. اگر تمہیں لوگ, کچھ لوگ رائے راست سے ہٹکے ہوئے نظر آئے, زیادہ نہ کہا کرو. کیوں, کچھ نہیں پتا, ان بھائیوں کی طرح مولا سے چلے اور مولا تک آ جائیں. اے کاش, اے کاش, اے کاش, اے
کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش